اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ویڈیو کو اول تا آخر دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، جیسے اس مہینے میں حق و باطل کا عظیم معرکہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی نسبتیں ہیں، لیکن اس کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت ہے کہ اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے متعلق بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں مشرف اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ 40ویں مسلمان ہوئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز رہے۔ نماز فجر کے بعد ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکم میں خنجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ روز مبارک کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ مجاہدانہ زندگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے۔ کئی معرکوں میں سپہ سالار کے فرائض بھی انجام دیے، جبکہ وزیر مشیر کی حیثیت سے تمام اسلامی معاملات، صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار رفیق رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقویٰ، عدل و انصاف، خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گرمی ہو یا بہار، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ جہاں آرام کرنا ہوتا تو زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ اللہ پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔